اچھا جی، ابھی ہم اس کا دوسرا شعر کرتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بچھا فرش زمرد اہتمام سبز تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، کہ جب زمین پر جو ہے وہ فرش زمرد کہتے ہیں کہ سبز گھاس کا فرش، سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا فرش، اہتمام ہوتا ہے بندوبست کرنا، اور سبز تر ہوتا ہے تر و تازہ گھاس جس پر جو ہے وہ شبنم پڑی ہو۔ شبنم آپ کو پتہ ہے نا کہ صبح کے وقت جو آپ وہ ڈیو ڈراپس جن کو آپ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ اگر دیکھیں باغ میں جائیں یا آپ گھاس کے اوپر دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے قطرے جو دکھائی دیتے ہیں اور اس سے لگتا ہے جس طرح وہ موتی چمک رہے ہوں، تو اس کو ہم شبنم بولتے ہیں۔ اور باد صبا جو ہوتی ہے وہ صبح کی ہوا کو بولتے ہیں، اور عنبر فشاں ہونا کہ کھلی ہوئی عنبر کی خوشبو بکھیرنے والا، یعنی کہ خوشبو بکھیرنے والی فضا۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے، اکبر الہآبادی جو ہے وہ طنز و مزاح کے شاعر ہیں، لیکن وہ اس نظم میں ایک جو ہے وہ فطرت نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ منظر کشی کر رہے ہیں، کس چیز کی منظر کشی کر رہے ہیں؟ باغ کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فطرت پرستی جو ہے وہ رومانیت کی ایک شکل ہے، رومان کی ایک شکل ہے، کہ جس میں شاعر جو ہے وہ زندگی کے بے کیفی سے تنگ ہے، زندگی کی سختیوں سے تنگ آ چکا ہے، تو وہ کائنات کی جو خوبصورتی ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیے پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر بہار کے موسم کی آمد کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمام پھول جو ہے وہ تر و تازہ ہیں، اور رنگ جو ہیں وہ ہر طرف بکھرے آپ کو نظر آئیں گے، اور گلاب جو ہیں ان کی سرخ پتیاں جو گرمی کی وجہ سے جھلس کر گر رہی تھیں، پھر سے ان پر جو ہے وہ جوبن آن گیا، پھر سے ان پر جوانی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور شاعر پھر کیا کہتا ہے کہ غالب کہتا ہے نا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آپ پر کائی، کہ جو ہے وہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہیں ملتی تو وہ کائی بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بہار کا موسم جو ہے وہ قوت نمو اور تر و تازگی، شگفتگی اور خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تمام موسموں میں جو ہے وہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ وہ موسم ہے جس میں چھوٹے بڑے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ہر طرف خوبصورتیاں اور رنگینیاں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک قوت اور عجیب طرح کی طاقت جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ زمین جو ہے وہ ہری ہری گھاس سے ڈھک جاتی ہے۔ ایسے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح کسی نے زمرد کا فرش جو ہے وہ بچھا دیا ہو۔ زمرد میں نے آپ کو بتایا کہ سبز رنگ کا جو ہے وہ قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور اس یہ جو سبز رنگ ہے یہ دل کو بہت زیادہ خوشگوار کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک کشش موجود ہوتی ہے جو کہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، جو کہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ باغ میں اگی ہوئی تر و تازہ اور دلکش جو گھاس ہے وہ باغ کے حسن میں بھی ایک اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر وہ جو سونے پہ آپ کہیں سہاگا، کہ وہ جو سبز فرش ہے گھاس کا، اس کے اوپر جب آپ شبنم کے قطرے دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کے حسن کو چار چاند جو ہے وہ لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور بہار کی ہوا کا جب شاعر بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہوا بھی جو ہے وہ عجیب مستانوں کی طرح بے خودی کے عالم میں ادھر ادھر جھومتی پھر رہی ہے، اور باغ جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ پھول کھلے دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہوا ان پھولوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے تو پھر وہ ان کی خوشبو بھی اپنے ساتھ لے کر ہر طرف جو ہے وہ مچلتی پھرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو خوشبو ہے وہ پھولوں سے نکل کر سارے باغ کو اور سارے ماحول کو مہکا دیتی ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھولوں میں جو ہے وہ بسی ہوئی ہوا کے چلنے کا جو انداز ہے وہ بہت نرالا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ابھی تیسرا شعر دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عروج نشئے نشو نما سے ڈالیاں جھومے، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عروج نشو نما، کہ جو بڑھنے کا شوق ہے، جو بلندی کا شوق ہے، جو پروان چڑھنے کا شوق ہے، اس میں ڈالیاں کہتے ہیں ٹہنیوں کو، اور جھومنا مطلب ہلنا، رقص کرنا۔ مرغانے چمن کہتے ہیں باغ کے پرندوں کو، باغ میں مختلف قسم کے جو پرندے ہیں ان کو مرغانے چمن کہتے ہیں۔ شادماں ہو کر مطلب خوش ہو کر۔
اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ خزاں کے موسم میں جو درختوں کا سرسبز لباس ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا سب کو کہ وہ زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے، تمام پتے جو ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں، اور وہ پتے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، یعنی ہریالی کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو باغ کی چہل پہل ہے، جو باغ کی رونق ہے، جو باغ کی زندگی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن جو ہے وہ خزاں سے بہار کا موسم آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ باغ جو ہے وہ دوبارہ خوشیوں کا پیمبر بن جاتا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ آپ کو جوبن دکھنے میں ملتا ہے، اور ہر طرف آپ کو رنگ برنگے پھول دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہی وہ موسم ہے جب پرندے جو ہے وہ پھولوں کا طواف کریں گے اور ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے، کہ جو ہے وہ اگر تم خوبصورت منظر دیکھنا چاہتے ہو تو چمن میں چلے چلو، کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بہار کا موسم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر بہار کی خوبصورتی اور اس کے شباب کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چمن میں جب ہوا چلتی ہے تو ٹہنیاں جو ہے وہ اس طرح سے جھومنے لگتی ہیں، اور شاعر نے جو ٹہنیاں ہیں ان کی جھومنے کی جو کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ مستانے کی ایک چال کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تشبیہ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹہنیاں جو ہے وہ نشوونما کے مراحل طے کر کے شباب کو پہنچ چکے، یعنی جوانی کو پہنچ چکی ہیں، اور وہ شباب کے نشے کے اندر جو ہے وہ ہر طرف جھومتی پھر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ خوبصورتی کا اظہار کرتی ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار موسم کی وجہ سے درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور اسی لیے ان کی جو نشوونما پانے کا غرور جو ہے وہ ان میں اس کی وجہ سے وہ پھولی نہیں سما رہی، اور وہ پھر وہ رقص کرنے لگتی ہیں۔ اور جو چمن ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ پرندے اپنی میٹھی آواز میں جو ہے وہ پرندے کون سا ہو سکتے ہیں، چکور ہے اور انادل ہیں، یہ سارے پرندے جو ہیں وہ باغ میں جو ہے وہ نغمہ سرائی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں، کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہی ہے۔